آج سے 2 یا 3 جمعہ مبارک محرم الحرام سے پہلے جو میں موضوع شروع کر رہا ہوں، ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اس کا مواد میں نے جمع کیا، تو اس میں سے چند چیزیں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ موضوع ہے تکریم انسانیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ کی قسم اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا ایمان مضبوط، بہترین اور مستحکم ہو جائے۔ تکریم انسانیت یعنی انسان کو عزت اور احترام دینا، ہر انسان کو بحیثیت انسان سمجھتے ہوئے اس کی عزت کرنا، یہ صرف دین نہیں ہے، اصل ایمان ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی خصوصیات میں سے ہے، ایمان کے اخلاق میں سے ہے، حلاوت ایمان میں سے ہے۔ جس شخص میں دوسروں کے لیے عزت اور تکریم کی نگاہ نہیں، جس کی زبان میں دوسروں کے لیے عزت اور احترام کے کلمات نہیں، جس کے وجود سے دوسروں کو خیر میسر نہیں آتی، لوگ اپنی عزت اور جان بچاتے ہیں کسی سے کہ اس کے پاس نہ بیٹھو، اس سے ملاقات نہ کرو، اس کے قریب سے نہ گزرو، بے عزتی کر دے گا۔ تو جس سے کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، 1 2 4 6 نہیں، 20 احادیث ہیں، میں نے نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہ معمولی پہلو نہیں ہے، ہماری زندگی کا وہ پہلو ہے کہ صبح و شام ہر وقت ہماری زندگی کا میں یہ سامنا اس موضوع سے تکریم انسانیت سے پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہم دعوے کرتے رہے ایمان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے دل و نگاہ میں تکریم انسانیت نہیں ہے۔ اور تکریم انسانیت میں کوئی دین، مذہب، رنگ، نسل، کوئی شے امتیاز کرنے والی نہیں ہے۔ ہر انسان کا وہ کسی بھی دین، مذہب یا عقیدے پر رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ تکریم انسانیت میں سارے برابر ہیں۔ اس کتاب میں سے وہ ایک حصہ ہے تکریم انسانیت احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اس میں سے میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب المنہاج السوی ہے، اور اس کا یہ پہلا چیپٹر ہے۔ یہ احادیث آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لیکن یہ پہلو تکریم انسانیت کا اس انداز سے شاید پہلے مطالعہ میں سے نہ گزرا ہو آپ کے۔ ان میں سے چند حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ تکریم انسانیت ایمان ہے۔ ان حدیث کا مضمون اور معنی اور خلاصہ کیا ہے؟ تکریم انسانیت ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک کا بیس تمام محدثین اپنی حدیث کی کتاب کی پہلے چیپٹر میں ہی جہاں سے شروع کرتے ہیں، یا اس حدیث سے شروع کرتے ہیں، یا نیت والی حدیث انما الاعمال بالنیات اس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث جس سے منہاج السوی کی ابتدا کی حضور شیخ الاسلام نے، آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 72 شاخیں ہیں یا 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی شاخ یا بڑا درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی بقیہ سارے خداؤں کا انکار کرنا اور اللہ کو معبود کا اقرار کرنا۔
وَأَدْنَاهَا، اور اس کا آخری درجہ یا ایمان کا آخری حصہ وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلا فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور سب سے بڑی شاخ، بلند شاخ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور چھوٹی شاخ سب سے وہ کیا ہے؟ راستے میں سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ اور تیسرا فرمایا حیا بھی ایمان کے گوشوں، شاخوں، پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے ہٹانا یہ ایمان ہے، ایمان کا ایک جز حصہ ہے، چاہے وہ 72واں حصہ ہے یا آخری حصہ ہے یا جو بھی ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ تکلیف دہ شے بندے نے کس کے لیے ہٹائی؟ اس بندے نے اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے ہٹائی۔ اسے نظر آ گئی کہ اس شے سے ٹھوکر لگے گی، یہ کانٹا چبھ جائے گا، یہ کیل کسی کے موٹر سائیکل کو پنچر کر دے گی، وہ تکلیف اٹھائے گا۔ اس نے اس آنے والے پیچھے اس بندے کی تکریم کی کہ وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، پریشان نہ ہو، اسے کوئی اذیت نہ پہنچے، اپنے بھائی کی بھلائی سوچی، اس کی عزت و تکریم سوچی کہ وہ کانٹا چبھے گا، تکلیف ہوگی، اسے کیل سے موٹر سائیکل یا سائیکل پنچر ہو گئی تو گر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے اسے۔ اس نے اپنے بھائی کو تکلیف سے بچانے کے لیے تکلیف دہ چیز راستے ہٹا دی۔ تو آقا نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر یہ ہو سمجھو وہ مومن ہے اور اسے ایمان کا ایک درجہ مل گیا ہے۔ اور پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ، گوشہ، شعبہ یا شاخ ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ ایک سادہ سی تعریف اس کی یہ ہے کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا گپ شپ لگا رہا ہے، تو بزرگ آ جائے تو اچھے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ کا حیا کرتے ہوئے سگریٹ بند کر دیا، وہ کوئی زیادہ گپ شپ فری لگا رہے تھے وہ تو چھوڑ دی اور آپس میں ذرا مہذب انداز میں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے زبان سے اس آنے والے بزرگ کے لیے کوئی اچھا جملہ نہیں کہا، کوئی نیکی کا کلمہ نہیں کہا، کوئی خیر اور بھلائی کا کلمہ نہیں کہا، بس اسے دیکھ کر جسے وہ برائی سمجھتے تھے وہ چھوڑ دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حیا کیا اپنے اس بزرگ کا۔ باپ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، تو اس نے حیا کیا اپنے باپ کے آنے کا۔ تو یہ کسی کا حیا کرنا، کسی کی بڑی عزت کا، بڑی عمر کا احترام کرنا، کسی نیک صالح یا اپنے سے بڑے عمر کے شخص کو دیکھ کر برائی چھوڑ دینا یا غلطی چھوڑ دینا یا مہذب انداز سے بیٹھ جانا، اس کی تقریر میں یہ کہا کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کیا، صرف اس کے آنے کا حیا کیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی دیکھنے میں یہ کتنی سادہ سی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اسے نیکی، نیک عمل نہیں کہا، اسے ایمان کا ایک حصہ آقا نے قرار دیا۔ اور یہ حدیث پاک تو اس قدر خوبصورت حدیث پاک ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان سراپا تکریم انسانیت ہے، تو یہ حدیث پاک یہ مضمون ہمیں سمجھاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث پاک۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اب کلمات سنیے غور سے. آقا نے یہ کہا کہ جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. تو تم میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اور پھر فرمایا دوبارہ دوہرا کر ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تم میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ مہمان کی عزت افزائی کرے. اب دیکھیں ایمان اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ حضور کس شے کا ذکر کر رہے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا. جو یہ کام کرے سمجھ لو اسے اللہ پر ایمان ہے اور اس کا آخرت پر بھی ایمان ہے. تو تکریم انسانیت کو حضور نے کس کے ساتھ جوڑا؟ ایمان کے ساتھ، اللہ پر اور آخرت پر. اور تیسرا فرمایا پھر جملہ یہی جملہ فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، وہ بہترین بات کرے، او لیصمت، یا خاموش ہو جائے. اب اس میں بھی دیکھ لیں، مجھے بتائیں بہترین بات کرے گا تو کس سے کرے گا؟ بندے سے کرے گا. یعنی اسے برا بلا نہ کہے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، اچھی بات کرے. اور آخری لمٹ بھی بتا دی کہ اگر تم سے اچھی بات نہیں نکل سکتی منہ سے، کسی کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، کوئی نفرت ہے تمہارے اندر بھری ہوئی، تو منہ بند رکھو، کچھ بھی نہ کہو، چپ ہو جاؤ. یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی تمہارے اللہ اور آخرت پر ایمان کی گواہی اور علامت ہے. تو اب اس حدیث کی روشنی میں سمجھ یہ آتی ہے کہ جو پڑوسی کی عزت کرے، جو مہمان کی عزت کرے، جو جس سے کوئی ناراضگی ہے، بغض ہے، لڑائی ہے، اسے بھی برا بلا نہ کہے، تو سمجھ لو اس کا اللہ پر اور آخرت پر پکا یقین اور ایمان ہے. تو اس حدیث بات میں جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں یہ کہ ایمان سراپا تکریم انسانیت کا نام ہے. بھئی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان دو بڑے ایمان ہیں ہمارے. اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان ایک ایسا ایمان ہے کہ ساری عمر اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں کہ اگر یہ ایمان مضبوط ہو جائے، پتا ہو کہ میرا حساب و کتاب ہونا ہے، آخرت میں جو کچھ کر رہا ہوں حساب و کتاب ہونا ہے، مجھے بتاؤ جس کا پختہ یقین ہو جائے اس سے گناہ کا قدم اٹھے گا؟ وہ کسی کو گالی دے سکے گا؟ نہیں. بھئی آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو ہم ذرا مغرور ہو جاتے ہیں، خود سر ہو جاتے ہیں اور گناہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور خطائیں کرتے رہتے ہیں. تو آقا نے فرمایا اس حدیث کا یوں معنی بھی کر سکتے ہیں کہ جو چاہے کہ اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو جائے، جو یہ چاہے کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کیا کرے؟ وہ یہ تین کام کرے. وہ کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دے، مہمان آئے تو اس کی تکلیف کرے، اور اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو وہ خاموش رہے. ان تینوں کاموں میں نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم، نہ حج کا حکم، نہ زکوٰۃ کا حکم، نہ جہاد کا حکم، بندے کی عزت و تکریم کرنے کا حکم ہے. اور اللہ نے اس کا صلہ، حضور نے اس کا صلہ اپنے اوپر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان بتایا ہے. تو پتہ چلا تکریم انسانیت سراپا ایمان ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث بات، یہ سارے وہ حدیث ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو تکریم انسانیت کے ساتھ جوڑا ہے. ہم ایمان تلاش کرتے ہیں عبادات میں،
دو حدیث میں نے عرض کی، یہ تیسری حدیث ہے بعد، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی مضمون کچھ اور الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص ان سے مروی ہے، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا نے پوچھا، صحابہ سے خود پوچھا، تدرون من المومن، کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ اب دیکھیں انداز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایمان سمجھانے کے لیے پہلے سوال کیا، پوچھا کہ جانتے ہو کہ تم مومن کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم۔ یہی جملہ ہمیشہ صحابہ کا ہوتا تھا، جو سوال کریں حضور جواب نہیں دیتے تھے، پتا ہوتا تھا چیزوں کا، پھر بھی کہتے تھے آقا اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آمنہ المؤمنون علی انفسہم و اموالہم۔ اب حضور مومن کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا ایمان اسی کا ہے جس سے لوگوں کا جان اور مال محفوظ ہو جائے۔ اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ایمان لوگوں کے جان و مال کو تحفظ دینے کا نام ہے۔ بس کوئی بندہ پاس سے گزرے اور جس کے پاس سے گزرے اسے کوئی خوف پریشانی نہ ہو، بلکہ اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ الحمدللہ میرا بھائی آ گیا ہے، اب مجھے جان و مال کی عزت کی کوئی پریشانی نہیں۔ میں بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں جس گھر پولیس آ جائے تو بتائیں کیا سوچتے ہیں سارا محلہ؟ اللہ خیر کرے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ انہوں نے کی ہے یا ان کی خیر نہیں ہے، اب پولیس آئی ہے تو اب ان کی ایک دو نسلیں مقدمے بھگتے گی انشاءاللہ۔ تو پولیس کو دیکھ کر ہمارے معاشرے میں جو غلط تصور ڈیولپ ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ جان و مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ بندے کی نہیں ہے۔ وہ بے شک پولیس والے لے جائیں، تحقیق کر کے شام کو چھوڑ جائیں کہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے، سارا محلہ کیا کہے گا؟ بھئی معلوم نہیں کیا پولیس آئی تھی ان کے گھر۔ یہی کام آپ یورپ میں چلے جائیں، پولیس گزر رہی ہے تو آپ ان کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے یہ ایڈریس پوچھنا جانا ہے، وہ ایڈریس سب پہلے سمجھائے گا، دیکھے گا، اگر اس کو کلیئر نہیں ہو رہا تو اپنی گاڑی میں بٹھائے گا اور متعلقہ جگہ پہ چھوڑ کے آئے گا۔ وہاں کسی کو جان و مال کی پریشانی ہو تو فون کر کے پولیس کو بلاتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں۔ بس یہ جو مثال آپ کو سمجھ آ گئی تو کوئی دوست آپ کا آپ کے قریب آیا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ اب مجھے میری عزت جان مال محفوظ ہے، تو سمجھ لیں وہ آنے والا مومن ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کے قریب آیا یا آپ کسی کے قریب گئے اور آپ کے قریب جانے سے اس کی چھٹی حص میں ایک الارم بج گیا کہ اب خیر نہیں ہے، یا تو کچھ مانگ کے لے جائے گا اور واپس نہیں کرے گا، یا اس کے جملوں میں طنز تانا تنقید ہوگی، یا یہ گھٹیا جملے استعمال کرے گا، عزت نہیں اچھالے گا، تو جو قریب آئے اور آپ کو اس سے اپنی جان مال یا عزت محفوظ نہ لگے تو سمجھے وہ مومن نہیں ہے۔ اور آپ کسی کے قریب جائیں اور آپ سے کوئی ایمان کی خوشبو نہ پائے، آپ کی سے امن اور سلامتی نہ پائے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں عرض کر رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور آقا نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ رہے۔ ایک ایسی حدیث آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ حدیث میں نے مطالعہ کی تو یقین کریں 2 دن ایک کیفیت میں رہا کہ تکریم انسانیت کیا ہوتی ہے اور تکریم انسانیت کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کرے ہمیں اس پر عمل میسر آئے۔ یہ حدیث پہلی تو جتنے حدیث میں نے عرض کی نا ان میں ذکر ہے زندہ انسان کا، کہ مہمان آپ کے پاس آیا، آپ نے عزت و تکریم کی،
یہ آپ کے مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر اور آخرت پر یقین ہے. آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے, آپ کی طرف سے کوئی تکلیف اسے نہیں مل رہی, تو سمجھ لیں آپ کا ایمان محفوظ ہے اللہ پر اور آخرت پر. آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آپ کے شر سے محفوظ رہتا ہے, تو سمجھ لیں آپ مومن ایمان والے. یہ تو سارے زندہ لوگ ہیں صبح و شام جن سے ہم ملتے جلتے ہیں. اگر ایک شخص مر جائے, مردہ ہو, اور آپ اس مردے کی تقریب کریں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. میں نے ایسی حدیث, جتنا میرا مطالعہ ہے, میں نے زندگی میں ایسی حدیث اور نہیں پڑھی. آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے کہ ایک شخص ایک بار گناہ کرے, 2 بار کرے, 10 بار کرے, 100 بار گناہ کرے, معافی مانگے اللہ معاف فرما دے گا. بندہ گناہ کر کے غلطی کرے, رب سے معافی مانگے اللہ معاف کرے گا. لیکن اس حدیث کا مضمون عجیب و غریب ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع اسلم, ان سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من غسل میتا, جس نے کسی مردے کو غسل دیا, اور غسل دیا فقاتم علیہ, اور غسل دیتے ہوئے اس نے مردے کا کوئی عیب دیکھ لیا, کوئی عیب جو اس مردے میں تھا اسے نظر آ گیا, فقاتم علیہ, اور اس نے پردہ ڈال دیا, وہ عیب چھپا دیا. میں سمجھا رہا ہوں مثال دے کر, کیا عیب ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی اتنا بدبخت بندہ دنیا سے جائے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے, زبان باہر نکل آئے, یا جسم میں کوئی اور عیب نظر آ جائے کہ اللہ کا اچھا بندہ نہیں تھا, دنیا سے سختی کی حالت میں گیا, اس نے عیب دیکھ لیا, فقاتم علیہ, آقا فرماتے ہیں اس نے پردہ ڈال دیا. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آقا نے فرمایا غفر اللہ لہ 40 مرہ, اللہ وعدہ کرتا ہے بندے اب میرا وعدہ ہے کہ 40 بار میں تمہیں معاف کروں گا. میں تیرے گناہ کتنی بار معاف کروں گا؟ 40 بار میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا. یہ تو سنا ہے نا, بندہ 40 بار توبہ کرے تو وہ معاف کرتا ہے. یہاں بندہ توبہ نہیں کر رہا, یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تو نے میرے اس بندے کا عیب چھپایا, جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا, اپنا عیب کو چھپا نہیں سکتا تھا, تو نہ چھپاتا, نشر کرتا, تو وہ تیرے ساتھ انتقام بھی نہیں لے سکتا, بدلہ بھی نہیں لے سکتا. مجبور بے بس بندہ ہے, عیب تمہیں نظر آ گیا ہے, تم نے میری رضا کے لیے بندے کا عیب چھپا دیا, اب 40 مرتبہ میں تیرے عیب چھپاؤں گا, میں تیرے گناہ معاف کروں گا. گناہ معاف کرنے کا کیا معنی ہے کہ بندے نے کیا, اللہ نے معاف کر دیا, یعنی دنیا میں بھی صاف ہو گیا اور آخرت میں بھی کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے. تو رب ہو کر اس بندے جو دنیا سے چلا گیا, جو نہ توبہ کر سکتا ہے, نہ معافی مانگ سکتا ہے, نہ تم سے کوئی انتقام لے سکتا ہے, تم نے اس کا عیب چھپایا, تو رب کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے 40 بار تمہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہ ہے تکریم انسانیت کی انتہا کہ بندہ مردے کا احترام کرے تو رب اتنا خوش ہوتا ہے, اور بندہ اگر جیتے جاگتے انسان کا احترام کرے, اس کے گناہ چھپائے, اس کا عیب چھپا لے, اسے تکلیف نہ پہنچائے, اس کو نشر نہ کرے, اس کے عیب بیان نہ کرے, تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ رحمان کی رحمت ہی جانتی ہے. بس اس کا تو وعدہ ہے, جو زمین پر میرے بندوں کی کتاب نہیں کھولے گا, میں حشر والے دن اس کی کتاب نہیں کھولوں گا. وہ میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے کہ میرا وہ عیب, میرے بندوں کی عیب نہ کھولے, تو حشر میں اس کے عیب نہیں کھولوں گا. تو ایمان تکریم انسانیت ہے. تکریم انسانیت اتنا بڑا عمل ہے
کہ آقا علیہ السلام نے اسے اصل ایمان قرار دیا، اسے ایمان قرار دیا۔ اس میں سے چند احادیث آج میں نے عرض کی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند جمعہ مبارک میں اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔